بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے ٹاپک کے انتخاب کے حوالے سے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل ڈیزرٹیشن کے حوالے سے اپنے موضوع کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, کسی ٹاپک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کون سی ٹپس ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کے اندر جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ ریسرچ ٹاپک کے انتخاب کا ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹاپک کا انتخاب ہے یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہوتا ہے, آپ کی ایک شناخت بننا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر کام کیا ہے. کل کو لوگوں نے ریفر کرنا ہوتا ہے, سائٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص کا کام دیکھیں وہ اس پر ایکسپرٹ ہے. تو اس لیے موضوع کے انتخاب کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور ڈیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک اچھے ٹاپک کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ ریسرچ کے اندر سبجیکٹ اور ٹاپک میں کیا فرق ہے. سبجیکٹ ایک براڈر ایریا ہوتا ہے اور ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ایک مائکرو لیول کی اسٹڈی ہوتی ہے. مثلاً ریسرچ کے اندر سبجیکٹ از اے ویری جرنل ایریا of knowledge that can be studied for more understanding. A subject is always more general than the topic. اور جہاں تک تعلق ہے ٹاپک کا تو research topic is a more focused and specific area of ideas included within a broader research subject. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے اور ٹاپک کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو اس میں سبجیکٹس مثلاً فریڈم موومنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک پورا سبجیکٹ ہے, ڈفرینٹ ہسٹوریکل موومنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے, لیکن ان کے اندر آپ نے فردر ٹاپک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. مثلاً فریڈم موومنٹ ہے تو اس کے اندر آپ کوئی ایک ٹاپک لیں گے. مثال کے طور پر آپ چودھری رحمت علی پر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی الیکشن کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک ٹاپک ہوں گے. مثال کے طور پر پارٹی پالیٹکس ان پاکستان ایک پورا سبجیکٹ ہے, اور پارٹی پالیٹکس کے اندر رہتے ہوئے آپ پیپلز پارٹی پر کام کرتے ہیں, آپ پاکستان مسلم لیگ نواز پر کام کرتے ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف پر کام کرتے ہیں, یا کسی ایک الیکشن پر کام کرتے ہیں, تو یہ ٹاپکس ہوں گے. سبجیکٹ اور پھر ٹاپک. پہلے آپ سبجیکٹ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دیر از ون سمپل رول کہ ورک ود یور انٹرسٹ, کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بنیادی چیز ہے. دی بیسٹ اپروچ از ٹو کنسیڈر سیورل پاسبل ٹاپکس انیشلی اینڈ دین ٹو موو سسٹمیٹیکلی ٹوورڈز مور پرٹیکولر ٹاپک اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ. سو انٹرسٹ از دی بیسک تھنگ ٹو سلیکٹ اے ٹاپک اور ٹو سلیکٹ اے سبجیکٹ. اسی طرح کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر ٹاپک شوڈ بی مینیجیبل. To check the availability of data, it should be clear and specific. You must have basic knowledge of the topic. You must avoid dead end topics. Dead end سے مراد کہ جہاں پر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, جس پر سورسز اویلیبل نہیں ہیں, جس کے اوپر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, امپاسبل ہے کلیکشن آف ڈیٹا, تو اس کو ہم ڈیڈ اینڈ ٹاپکس کہتے ہیں. اچھا, اب ان کے لیے کیسے آپ کے لیے ٹپس کیا ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی ٹپ تو یہ ہے کہ لائبریری سورسز. اے گڈ لائبریری کنٹینز ایکسیلنٹ سورس آف پوٹینشیل ٹاپکس فار یور تھیسز, فار یور ڈیزرٹیشن. لائبریری مٹیریلز ول پرووائڈ امپورٹنٹ جنرل انفارمیشن ایز ویل ایز اسپیسیفک ٹاپک. تو آپ لائبریری میں جائیں, وہاں پر جا کر مختلف انڈیکس دیکھیں, سائٹیشنز دیکھیں, تھیسز دیکھیں, ان کی فہرست دیکھیں, جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے, اگر اس پر پہلے کوئی کام ہوا ہے یا اس پر ملتا جلتا کوئی کام ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب لائبریری سورسز کے اندر انسائکلوپیڈیاز ہیں, بکس ہیں, ٹیبل آف کنٹینٹس ہے, انڈیکس ہیں, ریڈرز گائیڈ ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں. آپ اپنے ملتے جلتے انٹرسٹ کے مطابق ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. اگر ہم انسائکلوپیڈیا کی بات کریں تو جو انسائکلوپیڈک آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک ایکسیلنٹ سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے. وہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں بہت سارے سبجیکٹس کے اوپر, بہت سارے ٹاپکس. اسی طرح اگر ہم بکس کی بات کریں تو بکس بھی ایک بہت اچھا سورس ہے
جو آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے ریسرچ کے حوالے سے. آپ سمپلی براؤز کرتے ہیں, چیپٹرز کو دیکھتے ہیں, اس کے کنٹینٹس کو دیکھتے ہیں, کنکلوژنس کو دیکھتے ہیں, ہیڈنگس کو دیکھتے ہیں, انڈیکس کو دیکھتے ہیں, تو جس سے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پر ریسرچ کریں گے. اچھا, جب آپ ایک کسی سبجیکٹ کو فائنل کر لیتے ہیں تو پھر آپ موو کرتے ہیں ٹاپک کی طرف. سو وین یو فائنلائز یور سبجیکٹ یو ول نیڈ ٹو نیرو یور انویسٹیگیشن ٹو مور اسپیسیفک ٹاپک ود ان اٹ. A subject contains several topics suitable for your research, تو اب آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں. So using discovery techniques to focus on a topic, مثلاً فری رائٹنگ, آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اسی طرح کے ملتے جلتے آئیڈیاز کو آپ لکھتے ہیں. ایک کلسٹرنگ کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لکھتے جائیں. پھر آپ لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے مطابق. تو یہ فری رائٹنگ, کلسٹرنگ, لاؤڈ تھنکنگ اور ڈسکشن ود یور فرینڈز اینڈ کولیگز اینڈ ٹیچرز, یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن, ایک آئیڈیا پرووائڈ کرتے ہیں کنکلوڈ کرنے میں کہ آپ کا فائنل ٹاپک کیا ہو. اچھا, یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کا انتخاب کر لیں تو آپ کے ذہن میں ایک بیک اپ ٹاپک بھی ہونا چاہیے, ورکنگ اے بیک اپ ٹاپک ان یور مائنڈ. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹاپک کو فائنل کر لیتے ہیں, کنسیڈر کر لیتے ہیں, اور جب آپ اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو مشکل کا اندازہ ہوتا ہے. سم ٹائم ان اویلیبلٹی آف ریسورسز ہوتا ہے, ڈیٹا نہیں مل رہا ہوتا, لیک آف ٹائم ہوتا ہے, انویسٹیگیشن میں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک بیک اپ ٹاپک بھی ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اپنی ڈیلیبریشن کے بعد کسی ٹاپک کو منتخب کرتے ہیں اور آپ جب ریسرچ کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس پر کام کرنا شاید مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے, تو پھر آپ اس بیک اپ ٹاپک کو فائنل کر سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ ٹاپک کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر ریسرچ کے اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں. تو پہلا جو مرحلہ ہے ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر یا ایک ویلڈ ریسرچ کے اندر, وہ ٹاپک کا انتخاب ہے کہ آپ اپنی چوائس کے ٹاپک کو کیسے منتخب کرتے ہیں. جب آپ کا انٹرسٹ ہوگا, آپ اس کو پسند کریں گے اس ٹاپک کو, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.